اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارث چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، درلس ارطغرل میں نویان کا کردار نبھانے والے اداکار بارس بگچی ایک منجھے ہوئے ایکٹر ہیں۔ انہوں نے درلس ارطغرل میں نویان کا کردار ادا کر کے شائقین سے خوب داد بھی وصولی، مگر اب سلطان الپ ارسلان کی زندگی سے متعلق بننے والے ڈرامے میں وہ پھر سے نظر آنے والے ہیں۔ اور اب سلطان الپ ارسلان بیوگ سلجوقلو کے ریلیز کردہ پوسٹر اور بیشتر خبروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سیریز میں وہ تغرل بیگ کا کردار ادا کرنے والے ہیں، جس کی بنا پر لوگوں نے تغرل بیگ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں مختصراً طور پر سلجوقوں اور تغرل بیگ کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوستو، سلجوق ترک مخص ترکوں کی ایک شاخ سے تھے۔ اس خاندان کا بانی ایک شخص وقاق یا وقتاق تھا، معنی کمان، لقب تیمور تعلیق تھا۔ وہ ترکستان یعنی دشت قیچاق کے بادشاہ پیغو کے متوسلین میں سے تھا۔ اس کے بیٹے کا نام سلجوق تھا، جو اپنے آپ کو افراسیاب کی 34ویں پشت میں بتاتا تھا اور اپنے باپ کے بعد پیغو کے دربار میں رسوخ رکھتا تھا۔ لیکن ایک روز کسی بات پر سلجوق پیغو سے خفا ہو کر ماں اپنے بیٹوں کے سمرقند و بخارا کی طرف چلا آیا۔ ابن اسیر کے قول کے مطابق 1629 عیسوی میں سلجوق کا ترک وطن کرنا پیغو کی ملکہ کی مخالفت کی بنا پر ہوا اور مقام جند کے قریب اس مختصر قافلے نے قیام کیا اور اسلام بھی قبول کیا۔ لیکن راوندی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سلجوق ترک وطن سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا، نہ کہ جن کے مسلمان عامل کی ترغیب سے مسلمان ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت پیغو بادشاہ ترکستان کا باج گزار تھا۔ چند روز بعد جب پیغو کے سپاہی زر خراج وصول کرنے کے لیے آئے تو سلجوق نے وہاں کے حاکم سے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کفار آ کر مسلمان سے خراج وصول کریں۔ سلجوق کی اس ہمت کو دیکھ کر وہاں کے باشندے بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سلجوق کے ساتھ مل کر پیغو کے سپاہیوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں سلجوق کو فتح ہوئی اور اس کی بہادری کی دور دور تک شہرت ہو گئی اور اس کے قبیلے کے لوگ آ کر اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ جب ایلک خان نے نوے ثانی پر حملہ کیا تو سلجوق کے نوے ثانی کی طرف سے ایلک خان کے مقابلے میں بہادری دکھائی۔ اس لڑائی میں سلجوق کا بیٹا میکائل مارا گیا۔ میکائل کے دو بیٹے تغرل بیگ اور چغری بیگ تھے۔ اپنے دادا سلجوق کے زیر تربیت پرورش پانے لگے۔ سلجوق کے 4 اور بھی بیٹے تھے، جن کے نام اسرائیل، یونس، پنال اور موسیٰ تھے۔ ترک اور مغول قبائل میں کسی شخص کا غیر معمولی بہادری دکھانا اس کے سردار قوم بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ سلجوق اور اس کے بیٹوں کو بہت جلد ناموری اور بہادری حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے گرد ترکوں کی جمعیت کثیر فراہم ہو چکی تھی۔ اس عرصے میں سلجوق کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلجوق کے پوتے چغری بیگ نے ایک جمعیت لے کے ارمینیا کی جانب عیسائیوں پر جہاد کرنے کے لیے جانا چاہا۔ راستے میں محمود غزنوی کا علاقہ یعنی صوبہ توس پڑتا تھا۔ توس کے عامل نے ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو اپنی عملداری سے گزرنے دیا، لیکن محمود بہت دور اندیش بادشاہ تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ سلجوقی گروہ اس کے علاقے میں سے ہو کر گزرا ہے تو اس نے عامل توس سے جواب طلب کیا اور فکر مند ہوا کہ یہ لٹیرا گروہ کہیں اس کی مملکت کو غارت نہ کر دے اور اس کے تخت پر قبضہ نہ کر لیں۔ چغری بیگ ارمینیا سے جب فتح یاب ہو کر واپس آیا تو سلجوکیوں کی تعداد اور طاقت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اب انہوں نے نوائے بلخ میں اپنے مویشیوں کو چرانا شروع کر دیا اور وہیں اقامت پذیر ہو گئے۔ محمود غزنوی نے ان حالات سے مطلع ہو کر اپنے عامل کے ذریعے سلجوکیوں کے سردار کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ عمر کے لحاظ سے سلجوق کا بیٹا اسرائیل سب سے بڑا اور ذی ہوش شخص تھا، چنانچہ اسی کو دربار محمودی میں روانہ کیا گیا۔ محمود نے اسرائیل کو نہایت عزت کے ساتھ دربار میں جگہ دی اور بہت سی باتوں کو دریافت کیا۔ اگر مجھ کو ضرورت پڑے تو تم کتنے آدمیوں سے امداد کر سکتے ہو؟ اسرائیل نے اپنا تیر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اگر آپ اس تیر کو ہمارے قبائل میں بھیج دیں تو 1,00,000 سپاہی حاضر ہو جائیں گے۔ محمود نے کہا کہ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت پڑے تو اور کتنے آدمی دے سکتے ہو؟ اسرائیل نے اپنی کمان رکھ دی اور کہا کہ اگر آپ اس کمان کو ہمارے قبائل میں بھیج دیں گے تو 2,00,000 سپاہی تیار ہو کر آ جائیں گے۔ اس جواب کو سن کر محمود نے اسرائیل کو امن کی ضمانت کے طور پر روک لیا اور ہندوستان کی طرف بھیج دیا، جہاں وہ 7 سال کانجر کے قلعہ میں قید رہا۔ سلجوکیوں کی سرداری تغرل بیگ اور چغری بیگ سے متعلق رہی۔
یہ دونوں بھائی آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے اور مل کر اپنے قبائل متعلقہ پر حکومت کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے اول سلجوکیوں کو ماوراء النہر میں کچھ زمین بطور چراگاہ دے دی اور پھر اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ وہ دریائے جیحو کو عبور کر کے خراساں میں آباد ہو جائیں۔ اس بات پر ارسلان جازر عامل توس و بلخ نے اعتراض کیا کہ یہ جنگجو قوم ہے، کسی وقت باعث اذیت ہوں گے، آپ ان کو دریائے جیحو سے اس طرف آنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ مگر محمود کو اپنی طاقت کا حال معلوم تھا، نیز وہ جانتا تھا کہ ان کو فوج میں بھرتی کر کے ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ادھر اس نے اسرائیل کو بطور یرغمال نظر بند کر رکھا تھا۔ جب محمود کا انتقال ہوا تو سلطان مسعود نے اسرائیل کو کانجر قلعے سے فوراً آزاد کر دینے کا حکم صادر کیا، لیکن راحت الصدور کے مصنف راوندی کے قول کے مطابق وہ قید ہی میں مر گیا تھا، اور آگے چل کر وہ یہ مشہور مثل بھول چکا تھا: ایسا دروازہ مت کھولو جسے تم بند نہ کر سکتے ہو، اور ایسا تیر مت چلاؤ جسے تم واپس نہیں لے سکتے۔ اسرائیل کے قید ہونے کے بعد اس کا لڑکا قتلش بھاگ کر روپوش ہو گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد بخارا میں اپنے اقارب سے جا ملا، اور اس نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے باپ کا قصاص سلطان محمود سے ضرور لے گا۔ اس زمانے میں محمود اور خوارزم شاہیوں کی خواہش کے مطابق اسرائیل کا بھائی میکائیل اپنے قبیلے سمیت 1034 میں کوچ کر کے نسا اور ابیرد کے قریب جا پہنچا۔ محمود کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے اصل مرکز سے ہٹ جائیں تو ان کی قوت بھی کم ہو جائے گی۔ گو سلجوکیوں کی نقل مکانی کے بہت جلد بعد غزنیوں کو بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ مسعود نے اپنی تخت نشینی کے بعد سلطنت پر ابھی پورے طور پر قابو نہ پایا تھا کہ چغری بیگ نے مرو اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ مسعود کے مصائب کا اس وقت آغاز ہوتا ہے جب اس نے اپنے بھائی محمد کو تخت سے ہٹا کر غزنی کے تخت پر قبضہ کیا۔ 1035 میں جب مسعود نے ایران پر اپنا قبضہ مستقل کرنے کے لیے ایک دفعہ حملہ کیا اور اس کے ماہ بعد ہندوستان میں بغاوت ہو گئی اور ترک سلجوق بالکل آزاد ہو گئے، طبرستان تک مسعود نے تقریباً کامیابی کے ساتھ فاصلہ طے کیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ تغرل اور چغری بیگ نے مل کر مسعود کا مقابلہ کیا اور خراساں کی حکومت لی۔ 1038 میں میکائیل بن سلجوق کے لڑکے تغرل بیگ نے اپنا دارالحکومت رے قرار دیا اور چغری بیگ نے مرو کو اپنا مرکز بنایا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد 1039 میں نیشا پور پر بھی قبضہ کر لیا۔ ابن اسیر نے ان سادہ لو فاتحین کی کہانی بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ نیشا پور میں جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں بہت سا کافور دیکھ کر اسے چکھنے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ نہایت عمدہ سفید نمک تھا۔ ایک وقت تھا کہ سلطان مسعود نے اوغز ترکوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے تغھرل بیگ اور چغری بیگ سے مدد لی تھی اور خراساں میں ان کی مدد سے اوغز کو شکست دی تھی۔ ان بھائیوں نے پہلے تو مسعود کی مدد کی، لیکن ٹھیک 2 سال بعد جب مسعود وہاں سے چلا گیا تو چغری بیگ نے مسعود کے نمائندے اور غزنوی سردار پر حملہ کر کے شکست دی اور رفتہ رفتہ سارا خراساں سلجوکیوں کے قبضے میں آ گیا۔ 430 ہجری بمطابق 1038 میں تغرل کی بادشاہت کا اعلان ہوا۔ مسعود جو اب تک ہندوستان کی بغاوت میں الجھا ہوا تھا، یہ سنا تو ہندوستان سے خراساں آیا اور صورتحال کا مردانہ وار مقابلہ کیا، لیکن 1039 میں اسے سلجوکیوں کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس شکست کے باوجود مسعود پھر ایک دفعہ ہندوستان فوج جمع کرنے کے لیے لوٹا، لیکن 1 سال بعد قتل۔ مسعود کی وفات کے 3 سال بعد اس کا لڑکا مودود سلجوکیوں پر حملہ آور ہوا، لیکن اسے بھی شکست کھا کر لوٹنا پڑا۔ مودود کی شکست کے بعد غزنوی اس قدر نہ سنبھل سکے کہ پھر خراساں کا رخ کرتے۔ ادھر سلجوکیوں نے خلیفہ بغداد قائم باللہ کو خط لکھا، جس میں غزنویوں کے خلاف شکایت کی اور اپنی حمایت کا یقین دلا کر اپنے آپ کو بادشاہ منوانے پر اصرار کیا۔ خلیفہ نے سلجوکی حکمرانوں کی عرض داشت منظور کر لی۔ حیات باللہ بن المامونی کو تغرل کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا اور آل بویہ کی بجائے تغرل سلجوکی کے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ دوستو، 10ویں صدی عیسوی کی 9ویں دہائی کے آخری سال میں پیدا ہونے والا تغرل بیگ، جس کا مکمل نام ابو طالب تغرل بیگ محمد بن میکائیل تھا،
ایک عظیم یوراشیائی اسٹیپس کے وحشی اور جنگجو ترک قبائل کو اتحاد کی لڑی میں پرو کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا پہلا ترک فاتح تھا۔ ابو طالب نے اپنے زیر نگی علاقوں میں صدیوں سے قائم بڑی بڑی بادشاہتوں کا تختہ الٹ کر ایک وسیع علاقے پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ اس کے نسب میں سے چغری بیگ، ابراہیم انیال اور قتلمش اگرچہ بڑے جنگجو اور بہادر تھے، لیکن وہ اجتماعی مفاد کے برعکس ہمیشہ محض اپنی طاقت کو بڑھانے اپنی ذات کے لیے سرگرم رہتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی بڑی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ کامیابی صرف ابو طالب کے حصے میں آئی تھی، جس نے ایک جانب مشرق کی طرف پیش قدمی میں کامیابیاں سمیٹ تو دوسری طرف مشرقی ایران کے محاذ پر ہمیشہ کے لیے ترکوں کی دہشت اور داغ بٹھا دی۔ صرف جرجان اور طبرستان کے زیاریوں نے ہی سالانہ خراج ادا کرنے کی شرط کے ساتھ ابو طالب کی اطاعت قبول نہ کی، بلکہ قزوین اور ہمزان نے بھی اس کا سکہ تسلیم کر لیا، اور تو اور اصفہان کے بادشاہ فرامرز نے بھی ایک خطیر رقم ابو طالب یعنی تغرل بیگ کو ادا کرنے کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب فرامرز نے سالانہ خراج ادا کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تو تغرل بیگ نے سزا کے طور پر آگے بڑھ کر اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ غصے میں کھولتے ہوئے تغرل بیگ نے اصفہان پر قبضہ پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ وہ مزید آگے بڑھا اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرتا ہوا بغداد تک جا پہنچا۔ تغرل بیگ نے فتوحات سے فارغ ہو کر چاہا کہ خلیفہ القائم سے ملاقات کا شرف حاصل کرے۔ درخواست قبول ہونے پر 1055 میں تغرل بیگ بغداد پہنچا، جہاں بڑی شان و شوکت سے اس کا استقبال کیا گیا۔ تغرل نے خلیفہ کی خدمت میں پہنچتے ہی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ تخت خلیفہ کی خاک کا بوسہ دیا۔ خلیفہ نے اٹھا کر اسے ایک اور تخت پر بٹھا دیا جو اپنے تخت کے ساتھ سجایا تھا۔ اس کے بعد فرمان پڑھایا گیا جس میں تغرل بیگ کو خلیفہ رسول کا منصب بھی سونپا گیا۔ خلافت کی علامت کے طور پر خلیفہ نے تغرل کو 7 خلت اور 7 غلام بھی عنایت کیے، پھر ایک قیمتی چادر اڑائی جو مشک اور عنبر سے معطر تھی۔ اس کے بعد اسے 2 کناروں کا تاج پہنایا جس سے مراد ایران اور حجاز کی سلطنت کی علامت تھی۔ اس پرتپاک استقبال کے بعد تغرل بیگ 1 سال سے زائد عرصے کے لیے بغداد میں مقیم رہا۔ تغرل بیگ تقریباً 1.5 سال تک دربار خلافت میں مقیم رہا۔ اس عرصے میں تغرل بیگ کی بھتیجی اور ارسلان خاتون جو الپ ارسلان کی بہن تھی کی شادی بڑی دھوم دھام سے خلیفہ سے کر دی گئی۔ تغرل کو ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تنبیہ کی اور اس کے بعد دربار خلافت سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد تغرل نے ان ترکی افواج کی بغاوت کو فروغ کرنے میں بھی خلیفہ کی مدد کی جو موصل اور دیار بکر میں حملہ آور ہو گئی تھی، اور غالباً خلیفہ کی حمایت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تغرل نے ایک دفعہ پھر خلیفہ کے پاس حاضری دی اور اس کی خواہش کے مطابق اسے ملک المشرق المغرب کا خطاب دربار خلافت سے عطا ہوا، لیکن ان عنایت سے اس کی تسکین نہ ہوئی۔ تقریباً 162 عیسوی میں جب اس کی بیوی فوت ہوئی تو اس نے خلیفہ سے استدعا کی کہ خلیفہ کی لڑکی کی شادی اس سے ہو جائے، لیکن راحت و صدور کے مصنف کے مطابق تغرل نے خلیفہ کی بہن سے شادی کا اظہار کیا۔ خلیفہ کو یہ استدعا پسند نہ آئی اور پہلے تو اس نے بہت احتجاج کیا، لیکن تغرل کی روز افزوں قوت کو دیکھتے ہوئے خلیفہ اور ارکان دولت نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی صرف رسماً ہوگی، میاں بیوی کو آپس میں ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس شرط کو تغرل نے قبول کر لیا اور اس شرط پر شادی ہو گئی۔ یہ شادی بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح ہارون الرشید نے اپنی بہن عباسہ کی شادی جعفر برمکی سے کی تھی۔ شادی کرنے کے بعد تغرل واپس چلا گیا، لیکن دوسرے سال پھر دربار خلافت میں حاضر ہوا اور اپنی بیوی کے لیے جو زر و جواہرات لایا تھا دربار میں بیوی کے سامنے پیش کیے اور کئی دن تک اہل بغداد کے کھانے کا انتظام کیا۔ اس وقت جب اس نے اپنی بیوی کو لے جانے کی خواہش کی تو اسے اپنا وعدہ یاد دلایا گیا کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی میں نہیں ملے گا، چنانچہ وہ اسی پر قائم رہا اور کچھ دنوں کے بعد واپس چلا گیا۔ لیکن اسی سال 4 ستمبر 1063 عیسوی بمطابق 8 رمضان المبارک 455 ہجری کو تغرل کی وفات اپنے مستقر میں ہوئی۔ بقول مصنف راحت المصدور دلہن کو بغداد سے تبریز تک پہنچایا گیا، مگر بیشتر اس کے کہ دلہن رہ جو تغرل کا دارالخلافہ تھا پہنچتی، تغرل کی وفات کی خبر پہنچی اور شہزادی کو واپس بغداد پہنچا دیا گیا۔
تغرل کی عمر وفات کے وقت 70 سال کی تھی۔ وہ ایک کامیاب، سخت گیر، دانا اور سخی بادشاہ تھا۔ دوستو، یہ تغرل بیگ ہی تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے یوریشیا کے علاقوں کو فتح کر کے سب سے عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اسی سلطنت کی کوکھ سے بعد میں سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ ماوران نہر کے اطراف سے لے کر دریائے دجلہ کے اس پار تک اپنوں اور پرایوں کے سر جھکا کر عظیم مسلم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا یہ حکمران کوئی اور نہیں بلکہ خاندان سلجوکیہ کا بانی رکن الدین ابو طالب تغرل بیگ تھا۔ وسطی ایشیا اور یوریشیا کے علاقوں میں اسلام تغرل بیگ کے دم سے ہی اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن ایک جانب اگر تغرل بیگ نئے علاقوں میں اسلام کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوا، تو دوسری جانب اس کا دامن ایک ایسے واقعے سے بھی داغدار ہوا جس کی عالم اسلام میں اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ دراصل تغرل بیگ جب بغداد میں داخل ہوا تو اس کے کچھ فوجیوں نے اس وقت تک دنیا کا سب سے بہترین کتب خانہ جلا دیا۔ یہ کتب خانہ دارالعلم کہلاتا تھا۔ دارالعلم اسلامی دنیا کا سب سے پہلا عمومی کتب خانہ تھا جسے ابو نصر شاپور وزیر بہاءالدولہ نے 381 ہجری میں بغداد کے محلہ کرخ میں قائم کیا تھا۔ اس کتب خانے میں 10,000 سے زائد ایسی کتب موجود تھیں جو خود مصنفین یا مشہور خطاطوں کی لکھی ہوئی تھیں۔ دنیا اسلام کے بہتر سے بہترین کتب خانے دیکھنے اور کھنگالنے والا 12ویں صدی عیسوی کا مشہور مورخ یاقوت الحمومی الرومی عالم اسلام میں لکھتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تک دارالعلم سے بہتر کوئی کتب خانہ موجود نہ تھا۔ بہرحال تغرل بیگ کی وفات کے بعد اس کا جانشین، اس کا بھتیجا سلطان الپ ارسلان مقرر ہوا۔ چونکہ تغرل بیگ بے اولاد فوت ہوا تھا اور اس کا بھائی چغری بیگ 4 سال قبل 18 رجب 451 ہجری کو فوت ہو چکا تھا، اس لیے اس کے بعد اس کا بھتیجا جو کہ اس وقت اس کے ساتھ رہتا تھا یعنی سلطان الپ ارسلان بن چغری بیگ اس کا جانشین اور خلیفہ مقرر ہوا۔ الپ ارسلان کی تخت نشینی کے تھوڑے ہی عرصے بعد سابق بادشاہ کے وزیر عبد الملک الکندری نے یہ کوشش کی کہ الپ ارسلان کے بھائی سلیمان کو تخت پر بٹھایا جائے، لیکن اس کوشش میں ناکامی کے بعد الکندری کو خود مروم میں قید ہونا پڑا، جہاں 1 سال قید کے بعد اسے 2 ملازموں نے قتل کیا جو الپ ارسلان کے بھیجے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تغرل بیگ کی وفات کے بعد سلطان الپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی بیوہ اکشا خاتون سے شادی بھی کی تھی۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ سلطان الپ ارسلان کی زندگی سے متعلق میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو اوپر دیے گئے لنک پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس کا لنک ویڈیو کے آخر میں بھی شیئر کر دوں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔